گلابی رت سرخ پھولوں کی۔ میں آپ سے کئی بار کہہ چکی ہوں، مجھے میرے نام سے مت پکارا کریں۔ پھر کس طرح پکاروں؟ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں پکارنے کی، وہ سخت انداز میں گویا ہوئی۔ آپ اتنی بیزار، اتنی خفا کیوں رہتی ہیں مجھ سے؟ وجہ کیا ہے؟ فالتو باتوں کو چھوڑیں، کام کی بات کریں۔ ربیکا کے سرد مہر انداز نے عمر کے اعصاب جھنجھوڑ ڈالے، مگر وہ ضبط سے بولا، یہاں کھڑے کھڑے اچھا نہیں لگ رہا، لان میں چل کر بات کرتے ہیں۔ سوری مسٹر عمر، میں اس گھر کی بہو ہوں، بیٹی نہیں۔ میرے کچھ اصول اور حدود ہیں جن کی پاسداری میں میری بقا ہے۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ مائنڈ اٹ ربیکا، آپ اس گھر میں صرف ایک ربوٹ کی حیثیت رکھتی ہیں، جس کا کام صرف اور صرف کام کرنا ہے، اپنی عزت نفس اور انا اتاری بھلا کر غلامی کرنا ہے، خدمت کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے، یہ سوچ کر کہ آپ کو یہاں ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ مل جائے گا، جو ناممکن ہے۔ نمرا، سمرا آپ کو کچھ نہیں سمجھتی۔ آنٹی کے خیال میں آپ ثاقب کی موت کا سبب ہیں۔ وہ کبھی بھی آپ کو یہاں سے نکال سکتی ہیں۔ پھر عاقب کی بیوی آ جائے گی تو آپ خاموش ہو جائیں۔ مجھے آپ کی بکواس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، سیدھی چلی گئی۔ عمر گہری سانس لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ شدید غصے کے مارے جھنجھلاہٹ سے بڑھ رہی تھی۔ جب آگے بڑھتے اس کے قدم رکے اور یکدم ڈرانے والے خوف سے آگے بڑھ سکی نہ پیچھے ہٹ سکی۔ رک کیوں گئی؟ میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ گیلری کے اختتام پر سائڈ میں وہ کھڑا ربیکا کو دیکھ کر آہستگی سے گویا ہوا۔ کیوں؟ اس کی بے حجاب آنکھوں، مکروہ مسکراہٹ سے اسے خوف آتا تھا۔ بہت ساری باتیں کرنی ہیں تم سے، بہت سوچتا ہوں تمہارے متعلق، بہت ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ یہ کم عمری، پھول سی جوانی، سہاگ کا ایک لمحہ نہیں گزارا تم نے، اور بیوقی کی چادر اوڑھ لی۔ نفس کی غلاظت ہوس بن کر وجود پر چھا جائے تو شائستگی اور پاکیزگی لہجے سے مٹ جاتی ہے اور حیوانی جبلت عیاں ہو جاتی ہے۔ عاطف کی آمد سے وہ یوں ہی گھبرائی تھی۔ اکڑ مزاج، تند خو، وہ دامادوں کی اس صنف میں سے تھا جو سسرال کو اپنی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، پھر حکمرانی بھی وہیں کرتے ہیں۔ وہ بھی یہاں کسی سے سیدھے منہ بات کرنے کا روادار نہ تھا۔ سب کو اپنی خوشامد اور مدارت میں لگے دیکھ کر اس کی خود پسندی اور خود پرستی کو تسکین ملتی تھی۔ البتہ رابکہ کو وہ دانستہ نظر انداز کرتا۔ رک کیوں گئی؟ میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ گیلری کے اختتام پر سائڈ میں وہ کھڑا رابکہ کو دیکھ کر آہستگی سے گویا ہوا، اور پھر موقع کی تاک میں رہتا کہ کس طرح وہ اس پر قابو پا لے۔ رابکہ اس کی نیت بھانپ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی بے حد احتیاط کرتی، عاطف کے برے ارادے جان کر اور زیادہ محتاط ہو گئی تھی، مگر یہ اس کا گھر نہ تھا، نہ اپنے لوگ تھے جہاں وہ مدد مانگ سکتی یا خود کو پوری طرح محفوظ رکھ سکتی۔ ابھی پوری عمر پڑی ہے تمہارے آگے، کس طرح گزارو گی؟ تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ تم گھر میں محفوظ ہو نہ گھر سے باہر۔ یہاں عاقب ہے، اس کی نگاہیں پہلے ہی مجھے اچھی محسوس نہیں ہوتیں، اور اب اس کا وہ دوست آیا ہوا ہے۔ وہ عمر عاقب سے بھی زیادہ لفنگا لگ رہا ہے۔ مجھے فیل ہو رہا ہے وہ دونوں تمہاری عاطف بھائی، عاقب مجھے بہنوں کی طرح عزیز رکھتا ہے، اور عمر کی بھی جرأت نہیں ہو سکتی مجھے بری نگاہوں سے دیکھنے کی۔ آپ میری فکر مت کریں۔ عاقب پر لگائے گئے ایسے رقیق الزام پر اسے طیش آ گیا۔ تم کیا جانو پریٹی گرل، مرد کب رشتے بدل لے، ارادے بدل لے۔ اسی لیے کہتا ہوں، میری بات مان لو، شادی کر لو مجھ سے، بہت دولت ہے میرے پاس، عیش کرو گی عیش۔ وہ قریب آتے ہوئے بولا۔ میرا جواب کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ نہیں ہوگا۔ اس کا جواب سن کر عاطف کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات ابھر رہے تھے، اور قبل اس کے کہ وہ کوئی پیش قدمی کرتا، ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آ رہا ہو۔ وہ بوکھلا کر واپس پلٹ گیا تھا، اور وہ لک دہک کھڑی رہ گئی۔ میاؤں، بلی بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی، اور وہ اپنے کانپتے وجود کو گھسیٹتی اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ لاک کر کے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی آہوں اور سسکیوں سے دور دیوار لرزنے لگی۔ عمر کو فرم کی جانب سے ملنے والا بنگلہ فل فرنش تھا، وہ آج وہاں شفٹ ہو رہا تھا۔ اسی خوشی میں اس نے سب کو پارٹی دی تھی۔ فرح بیگم ڈرائیور کے ہمراہ جا چکی تھیں۔
نمرا دوپہر سے ہی پارلر گئی ہوئی تھی۔ عاقب وہیں سے اسے پک کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ فرح بیگم رشیدہ کو بھی ساتھ لے گئی تھیں۔ وہ گھر میں تنہا تھی۔ کام سے فارغ ہو کر اپنے لیے چائے کا مگ لیے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ رات کو اس کے پاس آیا اور کہہ رہا تھا، کہا سننا معاف، میں کل جا رہا ہوں یہاں سے۔ خلاف معمول اس کی آنکھوں میں شوخی کی جگہ اداسی اور لہجے میں حد درجہ سنجیدگی تھی۔ آپ یقیناً میرے جانے پر 1000 نہیں تو 100 نفل شکرانے کے ضرور پڑیں گی۔ وہ اسی بے نیازی سے اسے برتن دھوتے دیکھ کر پھر گویا ہوا، مجھے آپ کے رہنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ مصروف انداز میں گویا ہوئی۔ اس کا روشن چہرہ لمحے بھر کو تاریک سا ہو گیا تھا۔ دل کے اندر تڑپتی آرزو میں مزید شدت آ گئی۔ وہ بوجھل نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ سیاہ اور سفید پرنٹڈ سوٹ میں لاپرواہ حسن، سادگی اور ایثار کا پیکر۔ نہ معلوم کب وہ ڈری سہمی، بے اعتماد اور خاموش خاموش رہنے والی حسرت اور یاس میں لپٹی لڑکی اس کی خواہش بن بیٹھی۔ دل اس کی آرزو میں بےقل رہنے لگا تھا اور وہ اس کے جذبوں سے یکسر بے خبر، اس کے وجود سے خائف اور بیگانہ تھی۔ جی مجھے احساس ہے آپ کو اپنی زندگی کی خواہشوں کی پرواہ نہیں ہے، تو بھلا کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ خود سے انتقام لیتا کسی کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو انوائٹ کرنے آیا ہوں، کل آپ آئیں گی نا؟ پلیز میں انتظار کروں گا۔ آپ کے آنے سے میری خوشیوں کو حیات مل جائے گی۔ میں آنٹی سے اسپیشلی آپ کی جی بہت شکریہ، آپ کی عنایتوں اور نوازشوں کو پہلے ہی بھگت رہی ہوں۔ مزید کسی مہربانی کی ضرورت نہیں ہے، میں کہیں نہیں جاتی۔ اس کا دو ٹوک انداز عمر کے تمام حوصلے پست کر گیا، مگر پھر بھی وہ جاتے جاتے بولا، میں آپ کا شدت سے انتظار کروں گا۔ عمر خان، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسے مردوں کو جو اپنی دولت اور وجاہت کے نشے میں ڈبل گیم کھیلنے، ڈبل کراس کرنے کے عادی ہوتے ہیں، محبت اور فلرٹ ساتھ ساتھ کرتے ہو، جیسے عاطف جو بیوی پر کسی پروانے کی طرح فدا رہتا ہے اور چھپ کر بھنورے کی طرح مجھ پر بھی نثار ہونے کی کوشش کرتا ہے، شادی کی خواہش رکھتا ہے، یا پھر دولت کی چمک سے میری آنکھیں اندھی کر کے اپنے ناجائز مطالبے منوانا چاہتا ہے۔ اس کی ناپاک دسترس سے بچنے کے لیے بڑی کٹھن جدوجہد کرنی پڑی ہے مجھے۔ دوسرے تم ہو عمر خان، تمہاری حرکات و سکنات، نظر و گفتگو عاطف جیسی نہیں ہے، مگر ارادے وہی ہیں۔ نمرا کے ساتھ تمہاری انڈرسٹینڈنگ مجھ سے چھپی تو نہیں، پھر میں خود چاہتی ہوں تم اس کے بن جاؤ، مگر تم کیا چاہتے ہو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تنہا اور بیوہ عورت تم جیسے مردوں کے لیے بے نام زمین کی طرح ہوتی ہے، جس پر تم جیسے بد کردار نفس پرست لوگ غاضبانہ غضب کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ صوفے کی بیک سے سر ٹکائے وہ سوچ رہی تھی۔ کھڑکیوں سے آتی تیز ہوا اسے اچھی لگ رہی تھی۔ بہت آزادی سے وہ لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ گھر کے سب افراد کہیں جائیں اور وہ چند گھنٹے اسی طرح آزادی سے انجوائے کرے۔ آج عمر اپنے گھر میں شفٹ ہوا تھا اور اس پر وہی الگ تھلگ رہنے، بچا کھچا کھانا کھانے کی پابندی عائد تھی۔ وہ پابندی میں خوش تھی۔ میز پر عاقب عمر اس کی پلیٹ میں زبردستی کچھ نہ کچھ ڈالتے اور کبھی کبھی توہن و کراہن نمرا فرح بیگم بھی زبردستی کھانے پر مجبور کرتیں اور ان کے میٹھے لہجوں کی کڑواہٹ آنکھوں کی تحقیر کھانا بدمزہ کر دیتیں۔ موقع ملتے ہی وہ تانے دینا، مغالطاً بکنا شروع کر دیتیں۔ آج دال روٹی کھا کر اسے وہ راحت ملی تھی جو کل تک مرغ مسلم کھا کر کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا، سوئی 11 کے ہندسے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ڈور بیل بجی تھی۔ دروازہ کھلنے پر جو چہرہ نظر آیا اسے دیکھ کر وہ بے ساختہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اسے دیکھتا ہوا اندر چلا آیا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے اور آپ کے ہاں تو پارٹی ہے۔ اس وقت عمر کا آنا اور اس کے بگڑے تیور اسے بوکھلا گئے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو پارٹی میں ضرور آنا ہے، آپ نہیں آئیں۔ وہ اس کے قریب آ کر سنجیدگی سے بولا، میں کہیں نہیں جاتی، یہ میں نے بھی آپ سے کہا تھا۔ رابکہ، آپ کب تک خود کو سزا دیتی رہیں گی؟ وہ آہستگی سے بولا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف نمرا کی فکر کریں۔ نمرا کی فکر؟ کیوں؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ وہ ازحد متعجب ہوا۔ بہت خوب، آپ خود سے جھوٹ بول رہے ہیں یا مجھے احمق سمجھ رہے ہیں؟ آپ مجھے صاف بات کریں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ الجھنیں اور شکنیں اس کی فراخ پیشانی پر پھیلنے لگی تھیں۔
آپ نمرا میں انٹرسٹڈ ہیں، اس کی خاطر یہاں رہ رہے تھے۔ واٹ؟ امپاسبل! میں اور نمرا میں انٹرسٹڈ ہوں گا؟ وہ حیرانگی سے بولا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے گویا ہوا، نہ معلوم کب اور کیسے آپ میرے دل کی حکمران بن گئی۔ عمر خان، دماغ درست ہے آپ کا؟ وہ اس کی جرأت پر جی جان سے لرز کر رہ گئی، جبکہ وہ اطمینان سے کھڑا تھا۔ آپ کہتی ہیں میں نمرا کے لیے آتا ہوں، جبکہ میں آپ کی خاطر… خاموش رہو اور نکل جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے چیخ کر بولی۔ نہیں، آپ کو میری بات سننی ہوگی، وہ آگے بڑھ کر ہٹ دھرمی سے گویا ہوا۔ نہیں سننی مجھے تم جیسے گھٹیا انسان کی بات، نکل جاؤ یہاں سے، پلیز چیخیں مت، میں دیوار پھلانگ کر آیا ہوں۔ اگر چوکیدار کے پاس آواز چلی گئی تو کیا جواب دیں گی میری موجودگی کا؟ جواباً وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ بہتر یہی ہوگا آپ جس طرح آئے ہیں اسی طرح چلے جائیں اور مجھے معاف کر دیں۔ بے شک میرے نصیب نے مجھے بہت بے توقیر اور ارزاں کر ڈالا ہے، کم مائیگی اور ذلت اور تحقیر میرا تعارف بن گئی ہے، مگر میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں جیسے آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ مجھے اپنا تقدس دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر عزیز ہے۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں ربیکا، مجھ پر اعتماد کریں، میں آپ کے ساتھ فلرٹ نہیں کر رہا تھا، مجھ پر اعتماد کریں۔ اعتماد؟ اور آپ پر؟ وہ نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر بولی۔ ایک ایسے دوغلے شخص پر اعتماد کروں جو اس گھر کی بیٹی کو محبت کے سبق ازبر کروا رہا ہو، اسے دھوکہ دے رہا ہو اور اسی گھر کی بہو کو بھی بہکانے پر آمادہ ہو؟ میں اعتبار نہیں کر سکتی۔ ربیکا کے لہجے میں بے اعتماد اور بدظنی کچھ اس طرح تھی کہ عمر پہلے تو شاکڈ سا کھڑا رہ گیا، پھر ایک دم ہی وحشت اور جنون سرخی بن کر اس کے چہرے پر چھاتی گئی۔